سے فی قصۃ نوح علیہ السلام مع قومہ وما فیہا من العبر، سورۃ الاعراف، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین۔ قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور قرآن مقدس میں جتنے قصص ہیں ان سے مقصود یہ ہے کہ انسان عبرت پکڑیں، موعظت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں کہ ان قوموں نے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ کیا کیا، پھر ان کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو نوح علیہ السلام جو ہیں یہ اول رسول، سب سے پہلا پیغمبر، پہلا رسول، صاحب شریعت نوح علیہ السلام۔ ان سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام تھے، وہ نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں تقریباً 1000 سال جو ہے ان کی عمر تھی، اور انہوں نے زمین پہ آنے کے بعد جہاں افزائش نسل انسانی کا سلسلہ ہوا، وہیں تربیت، زراعت، معاملات، یہ سب چیزیں جو ہیں آدم علیہ السلام تعلیم دیتے رہے، اور سب لوگ جو تھے وہ اس وقت کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تقریباً 826 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ اب اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام پہلے آئے ہیں یا نوح علیہ السلام پہلے آئے ہیں۔ راجح قول یہی ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے آئے ہیں، اور نوح علیہ السلام جو ہیں ان کا نام جو ہے اس کے بارے میں 3 اقوال ہیں علماء کے۔ بعض نے فرمایا کہ آپ کا نام عبد الغفار تھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کا نام شاکر تھا، اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ کا نام سکن تھا۔ بہرحال مشہور وہ اپنے لقب نوح سے ہوئے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے
کہ بعض لوگ اپنے لقب سے مشہور ہو جاتے ہیں اور بعض جو ہے وہ کنیت سے مشہور ہوتے ہیں، نام بھول جاتا ہے سب کو۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق جو ہیں وہ صدیق کے لقب سے معروف ہو گئے، کیونکہ صدق کے مجسمہ تھے، صداقت کی تفصیل تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سیدنا ابی ہریرہ جو ہے وہ کنیت سے مشہور ہو گئے، ابی سلمہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں، ابی الدرداء ہیں، یہ سب کنیت سے مشہور ہو گئے، لوگوں کو نام بھی بھول گئے کہ نام کیا تھا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ آدمی کبھی کنیت سے مشہور ہوتا ہے، کبھی لقب سے مشہور ہوتا ہے، اور نام تو پھر نام ہے، کوئی آدمی براہ راست نام ہوتا ہے اس کا عبداللہ ابن عمر، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، عمر ابن الخطاب، تو وہ نام سے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ آپ کثرت سے رونے والے تھے اللہ کی درگاہ میں، تضرع، عاجزی، کثرت بکا، اتنا روتے تھے کہ بعض کتب سابقہ میں ہے کہ آپ کے رخساروں پر بھی گویا کہ ان آنسوؤں کی نشان پڑ گئے۔ تو نوح ویسے بھی لفظ نوحہ سے ہے، تو اب راجح قول یہی ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام، اور نوح علیہ السلام کا قصہ مبارک جو ہے اللہ نے قرآن پاک میں کئی صورتوں میں ذکر فرمایا ہے، اور ہر صورت میں اسلوب الگ ہے، یعنی قصے کی جتنا ضرورت جہاں ہے اس کو ذکر کیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے تو ایک صورت میں کچھ بیان ہے، پھر اور صورت میں بیان ہے، پھر اور، یعنی پورا قصہ ایک جگہ نہیں ہے۔ یہ صرف سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے جو ایک ہی صورت میں اول سے آخر تک ہے، اسی لیے اس کو احسن القصص بھی کہا گیا۔ تو نوح علیہ السلام کا قصہ سورۃ ہود میں بھی آپ پڑھیں گے، اور بھی متعدد صورتوں میں آپ پڑھیں گے۔ اور نوح علیہ السلام جب تشریف لائے تو اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، الہ قوم ہی، یعنی وہ سارے عالم کے لیے نہیں آئے، ان کو اپنی قوم کے لیے بھیجا گیا۔ اسی لیے ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ شرف اور شان صرف آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جو پورے عالم کے لیے آئے ہیں، انس و جن کے لیے آئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ قوم کے اندر جہاں اقربا اور رشتہ دار ہوتے ہیں، وہاں اس ساتھ رہنے والے بھی اسی قوم میں گویا کہ شمار ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کسی قوم کے ہاں ملازم ہو تو عربوں کا محاورہ ہے کہ مولا القوم منہم، بھی یہ بھی تو ان میں سے ہے نا۔ اور اسی سے دعوت انبیاء شروع ہوتی ہے۔
اور الحمدللہ متعدد بار میں نے آپ کو درس میں یہ بات بتائی ہے کہ سب سے اہم مسائل جو ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک مسئلہ توحید ہے، توحید الوہیت، مسئلہ الہ، اور دوسرا مسئلہ نبوت و رسالت، اور تیسرا مسئلہ جو ہے وہ قیامت۔ ان 3 مسائل میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضور کے زمانے تک تینوں کے تینوں ایک ہیں، اصول ہمیشہ ایک رہا، کوئی اس میں فرق نہیں۔ شریعت کے احکام میں تبدیلیاں آتی رہی، نماز میں، روزے میں، لیکن اصول دین جو ہے نا، اساس جو ہے وہ ایک ہے۔ اور ہر پیغمبر نے سب سے پہلے انہی عقائد کی طرف بلایا ہے، کیونکہ بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر آدمی کے عقیدے کے اندر کچھ لچک ہے، کمزوری ہے، تو پھر اعمال فائدہ نہیں دیتے۔ آپ لاکھ نیک عمل کریں، لیکن اگر عقیدہ غلط ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت والے دن ان اعمال کا کوئی وزن بھی نہیں ہو۔ اب دیکھو نا جی، نصرانی ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، کتنی بڑی بڑی انہوں نے خیراتی تنظیمیں قائم کی، اسکول قائم کیے، ہسپتالیں قائم کی، ہلال احمر جیسے ادارے قائم کیے، لیکن ان کو قیامت میں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ صحیح نہیں۔ ہاں، یہ اللہ کا انصاف ہے کہ ان کو اللہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اولاد دے دی، پیسہ دے دیا، عزت دے دی، لیکن آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وہاں کوئی نہیں، کیوں؟ ان کا ایمان ہی نہیں، آخرت میں تو ان کو کیوں ملے؟ تو اب نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے جو قوم کو دعوت دی وہ کیا تھی کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ سب سے پہلے یہ دعوت دی کہ اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ تمام عبادت جو ہے صرف اللہ کے لیے۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور کسی مقام میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، نہ فرمائے اصل بات یاد رکھیں۔ یہی تو آج کل ہم مصیبت میں مبتلا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم کیسے مشرک ہو جاتے ہیں؟ اس لیے فرمایا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ نہیں کہ صرف مانو، نہیں، مانو اور یہ بھی جانو کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ اس کو یوں سمجھیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنے کا نام توحید نہیں ہے، نماز پڑھنے کا نام توحید نہیں، طواف کرنے کا نام توحید نہیں، عمرہ حج کرنے کا نام توحید نہیں۔ یہ تو مکے کے کافر بھی کرتے تھے، ابو جہل وغیرہ کعبے کا طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، لبیک پڑھتے تھے،
صدقہ کرتے تھے، قربانیاں کرتے تھے، مینا مزدلفہ عرفات جاتے تھے۔ اصل لوگوں کو یہ دماغ میں خلل ہے کہ بھئی ہم تو اللہ کی عبادت کرنے کا نام توحید نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنے کا نام توحید ہے۔ مسئلہ سمجھو، اللہ کو سجدہ کرتا ہے یہ صرف کافی نہیں، اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ نہ کرے، اللہ کے سوا کسی غیر کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھے، اللہ کے سوا کسی غیر سے مدد نہ مانگے، تب توحید آئے گی۔ صرف اللہ کو ماننے سے توحید نہیں آتی۔ اسی لیے کلمہ شریف کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ لا ہے کہ لا الہ الا اللہ۔ پہلے نفی کرو گے کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ جب تک یہ نہ ہو پھر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور ساتھ پیغمبر نے یہ بھی فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر اس عذاب کے دن سے جو بہت بڑا دن ہے عذاب کا۔ یوم عظیم، وہ کون سا دن ہوگا؟ بعض علماء نے فرمایا قیامت۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ سب اپنے رب کے دربار میں کھڑے ہوں، اور جس دن سب اولین و آخرین جمع ہوں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، پہلے بھی بعد والے بھی سب کے سب قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے اس وقت کو جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھئی یہ مقصد تھا ان کا کہ اس دن سے میں تمہیں ڈراتا ہوں، اللہ کے عذاب کے دن سے، کہ جب طوفان آیا تو وہ بھی تو ایک ایسا عذاب تھا نا کہ کوئی بھی نہ بچا، ما سوا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہوں گے۔ لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے کیونکہ ابھی تو نوح علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ طوفان کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ تو بعد میں ہے نا کہ جب نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں کی تو پھر اللہ نے ان کو حکم دیا اور اللہ نے ان کو خبر دی کہ اس قوم کو ہم نے غرق کرنا۔ تو اس لیے چونکہ قیامت کے دن کے عذاب سے تمام پیغمبر ڈراتے رہے کہ خبردار خیال رکھو وہ دن آنے والا ہے، اور جس دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور سارے انسان کے اعمال جو ہیں اس کے سامنے ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، پھر ان کو اس کو کہتے ہیں تخویف، پھر ان کو ڈرایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیوں ڈرایا کہ وہ نہیں مانتے تھے، چونکہ پیغمبر خوشخبری دینے والے بھی ہوتے ہیں ڈرانے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن اسی کو ڈرائیں گے نا جو نہیں مانے گا۔ آگے فرماتے ہیں قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ قال الملأ، ملأ کا مراد جو ہے یاد رکھیں، ملأ کا معنی مجلس کو بھر دینا، اس سے مراد سردار ہوتے ہیں کہ وہ جو بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں نا وہ بیٹھے ہیں اندر کا پوری مجلس کو ہے کہ بھری ہوئی ہے۔ اور یہ بھی خدا کی شان ہے کہ سب سے پہلے انبیاء کی مخالفت کرنے والے یہ بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں،
اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اکثر و اغلب غریب ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں گے حضور پاک کی مخالفت کرنے والے بھی مکے میں کون تھے؟ بڑے لوگ، ابی جہل تھا، ابی لہب تھا، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، اسی طریقے سے ولید بن المغیرہ، عقبۃ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، یہ بڑے لوگ تھے، سردار تھے، جائیدادوں والے، قوت والے، طاقت والے، قبائل والے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے مخالفت کی۔ یہ تو دولت مندوں میں سے بالکل چند آدمی، جیسے سیدہ خدیجہ ہے جو سب سے بڑی خاتون تھی، یا سیدنا ابو بکر ہیں جو اپنے دور میں سب سے بڑے تاجر تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق جو ہے ان کی تجارت ہی بڑی، اور بڑے طرف سرمایہ والے اور بڑے پیسے والے آدمی تھے۔ ایک دن ایسا بھی اتفاق ہوتا ہے، ہجرت کے بعد سیدنا ابو بکر حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور آپ نے موٹا کپڑا جس سے بوریاں بنتی ہیں وہ لپیٹا ہوا ہے، اور اس میں بھی کانٹے چبائے ہوئے ہیں، بٹن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھی کا یہ حالت دیکھی تو آپ بڑے غمگین ہوئے۔ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے مدنی ان ربک یقرئک السلام، آپ کے رب نے آپ پہ سلام بھیجا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میری طرف سے ابو بکر پہ بھی سلام کہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صدیق کو یہ پیغام دیا کہ خدا نے تجھ پہ سلام بھیجا ہے، تو حضرت صدیق اتنے خوش ہوئے، کہا یا رسول اللہ ان اللہ سمانی من فوق العرش، اللہ نے مجھے عرش سے میرا نام لے کے سلام بھیجا۔ فرمایا نام ان اللہ سما کا، تیرا نام لیا اللہ نے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ ابی بکر میں تو تجھ سے راضی ہوں، لیکن تم بتلاؤ کہ کیا تم بھی اپنے خدا پہ راضی ہو کہ نہیں ہو؟ اتنی تکلیفیں، اتنا سرمایہ دار، اور آج اس عالم میں سب کو لٹا دیا حضور۔ تو بکا ابھی حضرت بکر رو پڑے اور کہا رضیت ربی رضیت ربی رضیت ربی، میں بالکل راضی ہوں، میں بالکل راضی ہوں، مجھے دنیا کی تمنا نہیں، مجھے تو صرف حضور کے چہرے دیکھنے کی تمنا ہے۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، بس میرے لیے تو بس یہ سب سے بڑی دنیا ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہے، سب سے بڑا آرام ہے۔ واقعی اس میں کوئی شبہ نہیں، ایمان سے کہیں کہ اگر کوئی آدمی یعنی غفلت میں اور بے پرواہی میں نہیں بلکہ ایک درد لے کر اگر مدینے جائے اور درود شریف پڑھتا ہوا جائے، مدینہ دیکھنے سے ہی آدمی کے غم ٹل جاتے ہیں۔ تو جنہوں نے خود زیارت کی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا کیا عالم ہوگا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہاں نوح علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے بھی سردار تھے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف کہ جا کے ان کو دعوت دو۔ اب دیکھیں سردار کیا کہتے ہیں، قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ انہوں نے کہا نوح علیہ السلام ہمیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ کسی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ قرآن کو غور کیا کرو، سمجھا کرو کہ اللہ کے نبی کو کافر کہتے ہیں کہ آپ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج ایمان سے کہیں جو اہل حق ہیں ان کو نہیں کہا جاتا کہ یہ گمراہ ہیں۔
اور چھوڑو یار ان کو، یہ منکر رسول ہیں، منکر اولیاء ہیں، اور کہتے کون ہیں جو بدعتوں کے خوبر ہیں اور بدعتوں کا مجسمہ ہیں، وہ اہل حق اور اہل سنت کو کہتے ہیں کہ چھوڑو یار ان کو، ان کا کیا ہے، وہابی ہے۔ یہی ابتدا میں بھی یہی عالم تھا۔ لیکن ایک بات سوچیں کہ قوم کیوں کہتی تھی کہ گمراہی میں ہیں؟ نعوذ باللہ، انہوں نے نوح علیہ السلام کی کیا گمراہی دیکھی تھی؟ نوح علیہ السلام اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا عبادت گزار ہے، اللہ کے آگے رونے والا ہے، اس کی سیرت ہے، صورت ہے، کردار ہے، تو اس کی کیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک خدا کی دعوت دینا یہ گمراہی ہے، اور کیا ہے، ایک خدا سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور یہی بات حضور کے زمانے کے کافر کہتے تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہتے کہ سارے آلہہ چھوڑ دو، لات، عزیٰ، حبل، منات، اساف، نائلہ، سب کو چھوڑ، ایک خدا کو مانو۔ یہ کیا بات ہے؟ بڑی عجیب بات ہے کہ ایک خدا سارے کام کرتا ہے۔ یہی بات ان کی قوم کہتی تھی کہ ہاں یہ تو کھلی گمراہی ہے۔ اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی ہم اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیں، کیا سب ہمارے باپ دادا کم عقل تھے؟ معنی یہ ہے کہ نہیں، نعوذ باللہ، یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسلوب دعوت دیکھیں انبیاء کا، اور ان کا علم بھی دیکھیں اور حلم بھی دیکھیں کہ پیغمبر نے یہ نہیں، ورنہ دوسری بات یہ ہے نا کہ آپ کو کوئی کہے یا تم تو گمراہ ہو، نہیں تم گمراہ ہو، تمہارا باپ گمراہ ہے، وہ تو یہ جواب دے گا نا۔ لیکن پیغمبر کی شان نرالی ہوتی ہے۔ پیغمبر کہتے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں یا قوم، پھر بھی وہی یا قوم۔ یہ اسلوب ہے دعوت کا کہ حضرت نوح نے جیسے پہلے فرمایا تھا کہ یا قوم، اب بھی فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گمراہ ہو، وہ کہتے ہیں یا قوم۔ اور یہ نہیں کہا کہ تم گمراہ ہو، کہا نہیں، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ آپ نے فرمایا کہ میری قوم، میرے اندر گمراہی نہیں ہے۔ اور یہ اہل علم سمجھتے ہیں کہ زلال جو ہے اس کا معنی بھی گمراہی ہوتا ہے، کہ زلال اللہ میں جو تے ہے یہ وحدت کی تے کہلاتی ہے، معنی عموم کی نفی ہے، کہ ذرہ بھر بھی کوئی ضلالت نہیں ہے میرے اندر، کوئی گمراہی۔ تم جن باتوں کو عجیب سمجھتے ہو، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو رسول ہوں، پیغمبر ہوں اس رب کا جو سارے عالم کا، ساری مخلوق کا رب ہے، مجھے تو اسی نے بھیجا ہے۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ سے بات کرتے ہیں تو کتنے ادب سے کریں گے، یا ابتی لا تعبد الشیطان۔ سارے قرآن میں دیکھیں یا ابتے، یا ابتے، یا ابتے، یا ابتے، میرا ابا، میرا ابا، میرا ابا۔ لیکن باپ کیا جواب دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہو، لَأَرْجُمَنَّكَ وَهْجُرْنِي
ملیا، ابراہیم میں تمہیں ماروں گا، رجم یعنی میں تمہیں پتھر مار مار کے مار ڈالوں گا، کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اب ابا کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں، کوئی دلیل نہیں، یہ دلیل نہیں نا میں تمہیں ماروں گا، حضرت ابراہیم کے دعوت میں کوئی دلیل دو۔ لیکن اس کے بعد بھی پیغمبر کی شان دیکھیں، پیغمبر نے کیا جو انہوں نے کہا میں تمہیں مار دوں، فرمایا سلام علیک سأستغفر لک ربی، اچھا ابا جان سلام، میں اپنے اللہ سے آپ کے لیے پھر بھی بخشش مانگتا رہوں گا۔ یعنی وہ گالیاں دے رہے ہیں اور حضرت ابراہیم سلام فرما رہے ہیں، جیسے قوم پتھر برسا رہی ہے، سرکار دو جہاں کے پاؤں زخمی ہو گئے ہیں، خون سے پاؤں بھر گئے ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر اس وقت بھی بد دعا نہیں دیتے، کہتے اللہم اہد قومی، اللہ ہدایت دے۔ اور میں تو اپنی کمزوری تیرے آگے رکھتا ہوں، ایک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی، یا اللہ میری کمزوری، میرے کوئی وسائل نہیں۔ تو صحابی نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دعا دیں، فرمایا ہاں چلو یہ مسلمان نہ ہوں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان ہو جائے، اور اللہ نے مجھے تو نبی رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں نے عذاب کی دعا کیسے کروں؟ تو یہ اسلوب ہے انبیاء کا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے حق بات کہنے کے لیے بھی ایسا اسلوب رکھیں، نرم، سختی سے کوئی بات نہیں مانتا۔ اسی لیے اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا فرعون کے بعد تو کیا فرمایا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ سرکش ہو چکا ہے، سرکشی کی کوئی حد ہے کہ خود رب بن بیٹھا ہے۔ لیکن آگے یہ بھی فرما دے فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، لیکن فرعون کو نرم بات سے سمجھانا، سخت بات نہ کہے، یعنی اندازہ کہ اللہ تو جانتے تھے نا کہ فرعون نہیں مانے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ مانے گا یا نہیں مانے گا، تو اس لیے فرمایا کہ نرم بات کریں، کیونکہ نرم بات ہی دل پہ اثر کرتی ہے۔ حضور پاک نے بھی اپنے صحابہ کو نصیحت کی یسرا ولا تعسرا، دین کی نرم باتیں، آسان باتیں قوم کو سکھاؤ، ان کو ابتدا ہی میں نہ کسی مشکل میں ڈال، بشرا ولا تنفرا، ان کو جنت کی بشارت دو، جنت کی نعمتوں کا بتاؤ، یہ نہیں کہ ان کو جہنم ہے اور جہنم میں ڈالیں گے اور نفرت جانا، یہ اسلوب دعوت انبیاء کے بالکل خلاف ہے۔ اور اللہ کی شان ہے کہ اگر آدمی تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہے، مار تو کھانی پڑتی ہے نا، لیکن اگر برداشت کر جائیں تو پھر حق ہی غالب آتا ہے، یاد رکھو ہمیشہ ایک قاعدہ ہے، غلبہ حق کا ہی ہوگا۔ آپ کو گھر سے بھی نکالیں گے، آپ کو معاشرہ بھی بائیکاٹ کرے گا، برادری بھی ناراض ہو جائے گی، لیکن آدمی اگر حق پہ ڈٹا رہے نا تو ایک دن ان کو سوچنا پڑتا۔ پرانی بات ہے، ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے زمیندار تھے، ذیلدار بھی تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے مجھے دعوت دی کہ جی آپ ہماری مسجد میں آ کے مہربانی کر کے جمعہ پڑھا دیں۔ یہ تاج گڑھ کا علاقہ ہے، رحیم عارفان کے قریب، حاجی منظور صاحب ان کا نام تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑے زمیندار تھے۔ میں وعدے کے مطابق جمعہ کے دن وہاں پہنچا، ایک آدمی میرے ساتھ تھا۔ وہاں جب ہم گئے تو
ڈیرے پہ سارا انتظام ماشاءاللہ، پلنگ بچھے ہوئے ہیں اور میزیں کرسیاں سب لگی ہوئی ہیں، لیکن کوئی حاجی صاحب نہیں ہے جن نے ہمیں بلایا ہے۔ میں حیران ہوا کہ جس نے دعوت دی ہے وہی استقبال کرتا ہے نا آنے والے کا۔ میں نے ان کے ایک ملازم سے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو دعوت دینے کے بعد ساری برادری ان کی مخالف ہو گئی، قوم مخالف ہو گئی، یہ علاقے والے مخالف ہو گئے کہ تم نے ایک وہابی کو بلایا ہے۔ تو وہ بیچارے ڈر کے مارے اپنے زمین پہ چلے گئے، وہ اس شہر میں بھی اب نہیں ہیں، اور ہمیں ہدایت کر گئے کہ مکی صاحب کے کھانے کا، آرام کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں، اور پھر ان کو روانہ کر دیں۔ کوئی تقریر کر کے بات ہی نہیں ہو سکتی نا، سارے مخالف ہو گئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دل میں مجھے دکھ تو ہوا کہ چلو بھائی آپ استقبال کے لیے تو ہوتے، ملنے کے لیے تو ہوتے، کہہ دیتے بھی جلسہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی دیر میں اذان ہو گئی جمعہ کی، میں نے وضو کیا، مسجد میں چلے گئے، جا کے مسجد میں بیٹھ کے وہ جو مولوی صاحب تھے جنہوں نے خطبہ پڑھایا، تقریر کی، انہوں نے بھی مجھے دیکھ لیا بہرحال۔ انہوں نے تو جناب ایسی ایسی گالیاں دی نا، نہ ہمارے بزرگوں کو معاف کیا، نہ ہمارے والدین کو، اور نہ مجھے، یعنی بالکل نعوذ باللہ کھلی گالیاں۔ میں چپ کر کے بیٹھ رہا، بھی کیا کر سکتے۔ مولوی صاحب نے تقریر ختم کی، جمعہ پڑھایا، ہم نے بھی پڑھا۔ ہم نے کہا اب نماز ہو نہ ہو لوٹا لیں گے، لیکن اب پڑھنی تو ہے، مسجد سے نکلیں کیسے۔ جب امام صاحب نے سلام پھیرا نا، میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی حضرات، خطیب صاحب نے جو آپ کو میرے بارے میں بتایا ہے یہ ساری بات غلط ہے، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں نے کبھی دیوبند دیکھا ہے، اور میں ابھی انشاءاللہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کچھ دیر آپ سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ آپ میری باتیں تو سنیں نا، پھر فیصلہ کریں کہ میں کیا ہوں۔ خیر لوگ بولے نہیں ہمیں، انہوں نے سنتیں پڑھی، میں کھڑے ہو کے میں نے خطبہ شروع کر دیا۔ مولوی صاحب کو بھی اللہ جانے کیا دل میں لحاظ آیا یا خیال آیا، اس نے کسی مؤذن سے کہا کہ سپیکر جا کے رکھ لو آگے۔ اس نے سپیکر رکھ دیا۔ میں نے الحمدللہ کوئی تقریباً 1.5 گھنٹے تقریر کی اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی، اور لوگ الحمدللہ الحمدللہ حق کی بات سن کے روتے رہے۔ اور تقریر ختم کرنے کے بعد جناب وہ جو گالیاں دے رہے تھے وہ ہاتھ چوم رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بڑی عزت سے میں مسجد سے لے کے حاجی صاحب کے ڈیرے پہ پہنچایا۔ تو ملازمین نے کہا کہ حضرت کھانا میں نے کھا، میں ایسے شریف آدمی کا کھانا نہیں کھاتا جو میں ملنے کے لیے بھی نہیں ٹھہرا۔ اتنی دیر میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں میرے جاننے والا ایک بہت بڑا دیندار تھا، بہت بڑا لکھا تھا، وہ انہوں نے کہا مکی صاحب اٹھ چلیں میرے ڈیرے پہ، میں وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ میں وہاں گیا، اس کے پاس کھانا کھایا، اس نے اپنی گاڑی پہ مجھے کار پہ رحیم یار خان پہنچایا۔ 1 ہفتہ نہیں گزرا ہوگا کہ حاج صاحب آ گیا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے تو مجھے لوجہ اللہ معاف کر دیں کہ میں نے زیادتی کی۔ اور اب بات یہ ہے کہ اب ماحول تھوڑا بن گیا ہے، اب مجھے خود علاقے والوں نے، گھر والوں نے، برادری والوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو غلط فہمی تھی مکی صاحب سے کہ وہ وہابی ہے، وہ تو عاشق رسول ہے، ان کو پھر لے آئے۔ تو اب خدا کے لیے بھی حل پاری کا۔ میں نے کہا پھر میں جب آؤں پھر بھاگ جاؤ گے؟ نہیں میں پھر نہیں بھاگوں گا۔ میں نے کہا وعدہ کرو کہ اگر مار بھی کھانی پڑے پھر کٹھی کھائیں گے۔ پھر دوسری دفعہ میں گیا، الحمدللہ تقریر کی، اور ماحول بن گیا۔ پھر تو ہم نے وہاں جلسے شروع کر دیے نا جی۔ اللہ نے ایسا اس علاقے کو رنگ لگایا کہ پورے علاقے میں توحید، اور حاجی صاحب سب سے بڑے مبلغ اور موحد، داڑھی مڈاتے تھے، اب اتنی بڑی داڑھی، اور انہوں نے پھر انتظام کیا کہ ٹانگا اور بیٹری اور سپیکر سب اپنا، اور ایک ایک بستی میں میری تقریر کروائی۔ وہاں مدرسہ ہے، مسجد ہے، اور وہ خود بھی ماشاءاللہ بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے۔ تو ابتدا میں تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے، لیکن حق غالب آتا ہے۔
اب ایمان سے کہیں سرکار دو جہاں جب پیدا ہوئے ہیں تو اللہ نے خود بتا دیا ہے نا کہ علم یجد کا یتیمن، باپ بھی فوت ہو گیا، ماں بھی فوت ہو گئی، ابتدائی کفالت عبد المطلب نے کی، پھر ابی طالب، لیکن اللہ نے پھر آپ کو کیسی شان اور عظمت بخشی کہ مکے سے نکالنے والے آج مجرم بن کے حضور کے سامنے کھڑے۔ کعبۃ اللہ میں بت رکھنے والوں کو پتہ لگ گیا کہ بت کے توڑنے والا آ گیا ہے، جاء الحق وزهق الباطل۔ وہ جو حضور کو کعبے میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے آج گردنیں جھکا کے کھڑے۔ غلبہ اللہ نے حضور کو دیا، پھر حضور کے صحابہ کو دیا کہ خلفائے راشدین کے دور میں 82 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ حق غالب آتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے لیکن غالب حق آتا ہے، ہمیشہ حق غالب، الحق یعلو ولا یعلا۔ اب دیکھیں کہ پیغمبر کہتے ہیں میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور آگے کیا فرمایا، ابلغکم رسالات ربی، میں تو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، میں اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کہتا ہوں، میں تو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ سے تم نہیں جانتے ہو، تم جاہل، تم مشرک ہو، تم وثنی ہو، تم بت پرست ہو۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ نوح علیہ السلام دعوت توحید دینے والے ہیں، اور یہ جو بت پرستی ہے نا یہ بھی سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، اور پھر نوح علیہ السلام نے کوئی 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، 950 سال دعوت دی۔ اتنی لمبی مدت، چونکہ حضرت کی عمر جو ہے نا، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ آپ کی عمر 950 سال تھی، الف سنۃ الا 50 عاما، 1000 مگر 50 کم، یہ مدت دعوت ہے، 950 سال آپ نے دعوت دی ہے۔ نبوت آپ کو 40 سال کے بعد ملی ہے، اور پھر طوفان نوح علیہ السلام کا بھی آپ 60 سال زندہ رہے۔ تو اتنی لمبی مدت تک ہر تکلیف برداشت کرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر ایک ہی دعوت دیتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی عقیدہ توحید ثابت قدم رکھے اور اتباع سنت کی توفیق دے اور شرک اور بدعات سے بچائے۔